تو پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں جو فیصلہ کیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس فیصلے میں ڈائریکشن جاری کی کہ آپ بلے کے نشان کو ویب سائٹ پہ نوٹیفائی کریں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس طریقے سے بلہ لے کے دوڑ رہا ہے اور بلے کا نشان پی ٹی آئی کو دینا نہیں چاہتا، اسی طرح جس طرح پہلے ایک فیصلہ ہوا کہ 9 تاریخ تک بلے کے نشان کو نوٹیفائی کیا جائے، الیکشن کمیشن نے نہیں کیا، اور الیکشن کمیشن ایک پارٹی بن کے، ایک فریق بن کے سی پی ایل اے دائر کر دی، جس پہ آج الیکشن کمیشن کے وکیل نے بحث کی۔ اور ہمارا یہ کوشش تھی کہ کیونکہ الیکشن کمیشن کو جو ڈائریکشن جاری کی گئی ہیں وہ ابھی تک انہوں نے ہمارا جو سیمبل ہے وہ نوٹیفائی نہیں کیا۔ آج ہم نے کل میں نے خود جا کے سرٹیفائیڈ کاپی جمع کرائی بینگ چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی، اور اس میں وہ ڈائریکشن کا ذکر کیا، اور کل ہی ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ پٹیشن دائر کر دی۔ آج ہماری سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ تھی کہ یہ بلے کا نشان نوٹیفائی ہونا اس وجہ سے ضروری ہے کہ کل لاسٹ ڈیٹ ہے۔ کب سے ہم نے الیکشن کرائے؟ 2 دسمبر سے انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے ای سی پی کی ڈائریکشن کے مطابق میں نے کنسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے، رولز کو فالو کرتے ہوئے انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے اپنا سرٹیفکیٹ جمع کروایا، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے مختلف اعتراضات لگا کر آخر میں ہمارا فیصلہ وہ کیا جو اس کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا۔ اب بات کرنے والی یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کے اندر 208 اور 209 ہے۔ آج بڑی لمبی فیکچول بحث ہوئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا انٹرا پارٹی الیکشن، یہ کوئی جنرل الیکشن نہیں ہے، اس کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اس کا مینڈیٹ ٹوٹلی ہے 208 209 اور انڈر دا الیکشن رولز 158 بلے کے نشان کو نوٹیفائی کرنا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اس کو انسٹرکشن ہے وہ بلے کا نشان نوٹیفائی نہ کیا اور ایک آ کے جہاں سی پی ایل اے دائر کر دی۔ اب دیکھیں کہ ایک پارٹی جو فیڈرل کی علامت ہے، جس میں 4 صوبے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اوورسیز پاکستانی، ہمارے پاس رابطہ ایپ ہے کہ کتنے ہمارے ووٹر رجسٹر ممبر تھے جس پہ ہم نے الیکشن کروایا، ان 10 کروڑ عوام کو ڈی فرنچائز کرنا ہے۔ اگر اس طریقے سے جمہوریت کو ڈیریل کیا گیا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوگے؟ 8 فروری کو چیف جسٹس آف پاکستان نے خود کہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے، اور آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بہت اچھی بات کی کہ بابر ایس اکبر کو کہا، اس کے وکیل کو، کہ آپ کی پٹیشن کیوں آئی ہے؟ آپ لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی اور ہے۔ اور جہاں تک کنسٹیٹیوشن کا ذکر ہے آرٹیکل 17 اور 25 کا، کہ ہماری پارٹی کو ڈسکوالیفائی تو نہیں ہوئی، اور ہر پاکستان کے شہری کو حق ہے کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ اپنی ایسوسیشن کرے۔ تو اس حیرانگی اس بات پہ ہے کہ جو پارٹی رول آف لا کی بات کرتی ہے، آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے، اس کو اگر، اور اس کی عوام جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اگر اس کو ڈیفرنچائز کیا گیا اور ان کو الیکشن سے نکالا گیا تو اس کے کانسیکوینسز بہت بھیانک قسم کے ہوں گے۔ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹر ہیں، لوگوں کے 25 کروڑ عوام کے رائٹس ہیں۔ ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ ہم الیکشن پروسیس میں حصہ بنیں، جمہوریت ڈیریل نہ ہو، اور جمہوریت کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ کو آگے آنا چاہیے۔ اور ہمارا سیمبل جو ہے وہ کل ہر حال میں ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ سیمبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفائی کرے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کر رہا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کنسٹیٹیوشنل باڈی کا کام نہیں کر رہا ہے، ایک آئینی ادارہ ہے۔ آئینی ادارے کا کام اس کے پاس ٹوٹلی آرٹیکل 2183 کے تحت مینڈیٹ ہی یہ ہے کہ آپ نے جنرل الیکشن کروانے ہیں، اور جنرل الیکشن فری، فیئر اور کرپشن سے پاک الیکشن کرانا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن ٹوٹلی جو میٹنگز کر رہے ہیں ان کو یہ ایجنڈا ہے کہ ایک پارٹی کو الیکشن پروسیس سے باہر کیا جائے۔ میں یہ بتا دوں کہ اس پروسیس سے عوام آپ کو باہر نہیں جانے دے گی۔ عوام چاہ رہی ہے کہ پاکستان میں کمزور طبقہ کے رول آف لا اور آئین کی بالادستی ہو۔ یہ بتائیے گا کہ آپ الیکشن کمیشنر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، آج چیف جسٹس نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ تمام صوبائی اور وفاقی جو الیکشن تھا پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی، وہ صرف آپ کے نوٹیفیکیشن سے جاری ہوا، دیگر جو صوبائی قیادت کی یا الیکشن کمیشن کے جو اقدار تھے وہ کہاں؟ دیکھیں ہم بتانے لگے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کی باری پہ اپنا سارا جواب دینا۔ میرے پاس ساری چیزیں ہیں، ہم نے تمام
ہم نے تمام ممبران کو جو ہمارے الیکشن کمیشن کی کنسٹیٹیوشن تھی اس کے اندر ہم نے چاروں صوبوں کے اور گلگت بلتستان کے اور کشمیر کے 6 ممبر میرے ساتھ ہیں. میرے ساتھ تمام کی میٹنگز ہوئی اور کیونکہ 20 ڈیز کا ٹائم دیا گیا تھا تمام چیزیں ہمارے پاس آن پیپر ہیں. ہم کل کورٹ کو بتائیں گے انشاءاللہ.